اسکرین پہ آپ جن کو دیکھ رہے ہیں یہ شیخ عبدالعزیز بخاری ہیں۔ آپ کا شمار مدینہ شریف کے مشہور محدثین میں ہوتا ہے۔ آپ کی آواز سب سے پہلے ریڈیو پر نشر ہوئی اور آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ مدینہ شریف کے اندر حضور کی شان میں محافل کا انعقاد کیا کرتے، میلاد کی صورت میں مجالس ہوا کرتی، تو اپنی پرکشش آواز میں جب حضور کی شان بیان کرتے تو مدینہ شریف کے تمام لوگ اشک بار آنکھوں کے ساتھ حضور کو اور حضور کے اہل خانہ کو یاد کیا کرتے۔ لیکن پھر ایک روز آپ کی مجلس میں بیٹھے ایک شخص کو آپ کی آواز انتہائی پسند آ گئی۔ اس نے آپ کو اپنے ساتھ جدہ آنے کی پیشکش کر دی۔ ایک بہترین تنخواہ کے ساتھ آپ کو رہنے کے لیے گھر اور کھانا دیا جائے گا، آپ پلیز براہ کرم ہمارے ساتھ جدہ تشریف لے چلیے۔ آپ ان کے ساتھ جدہ تشریف لے گئے۔ ابھی گئے چند روز گزرے تھے، ایک روز آنکھ لگی کہ مقدر جاگ گئے۔ خواب میں ان کی زیارت ہو گئی، وہ جو قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں۔ کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارہ کرتے ہیں۔ جو سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ جن کے آگے تنی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اور جن کے آنے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گل باد منبت پہ لاکھوں سلام۔ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ عبدالعزیز تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہو، کیا تم مجھے بھول گئے ہو؟ جب آنکھیں کھلی تو آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ اسی عالم میں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، سب کچھ چھوڑا، ملازمت، گھر بار، اپنا مال، اور مدینہ شریف پہنچے۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر سلام عقیدت پیش کیا۔ اتنے میں انہوں نے دوبارہ آپ سے رابطہ کیا جنہوں نے آپ کو جدہ آنے کی پیشکش کی تھی۔ آپ نے اپنا خواب سناتے ہوئے معذرت کر لی۔ جب انہوں نے آپ کا خواب سنا تو آپ سے کہا کہ آپ مدینہ شریف میں ہی رہیے، آپ کو وہیں پر ایک بہترین تنخواہ دی جائے گی۔ پھر آپ نے اپنے بقیہ زندگی کے ایام وہیں پہ اذان دیتے ہوئے گزارے اور مدینہ شریف میں ہی آپ کا وصال ہوا اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اے امتی تیرے مقدر پہ قربان جاؤں۔ امتی فریاد جو کرے حالت زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ آپ کن دکھوں سے گزر رہے ہیں، جب ٹوٹے دل کے ساتھ ان کو صدا دیتے ہیں، ہو نہیں سکتا کہ آپ کے آقا کو خبر نہ ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔